سورت کی یہ آیت اور پوری سورت ہی بہت زیادہ تفصیل طلب ہے. اسے مختصر کر کے سمجھانے کے لیے بھی بہت سوچ سمجھ کے بتانا پڑتا ہے. آگے چلتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کا جو حصہ ہے وَلَا تَحْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اگر ہو تم، یعنی نہ تمہیں پکڑے ان دونوں کے معاملے میں، یعنی جس کو آپ رجم کر رہی ہیں یا کوڑے مار رہی ہیں اللہ کے راستے میں، نرمی ترس اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. آج اسے دیکھ لیتے ہیں. مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا بیت، دونوں صورتوں میں وہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے، نہ بہت موٹا اور سخت اور نہ بہت پتلا اور نرم. موطا میں امام مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب تازیانہ کے لیے کوڑا طلب کیا اور وہ کثرت استعمال سے بہت کمزور ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا اس سے تھوڑا زیادہ سخت لاؤ. پھر ایک کوڑا لایا گیا جو بھی استعمال سے نرم نہیں پڑا تھا. آپ نے فرمایا دونوں کے درمیان. پھر ایسا کوڑا لایا گیا جو سواری میں استعمال ہو چکا تھا. اس سے آپ نے ضرب لگائی. اس مضمون سے ملتی جلتی روایت ابو عثمان النہدی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی بیان کی کہ وہ اوسط درجے کا کوڑا استعمال کرتے تھے. مار بھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارنے والے کو ہدایت کرتے تھے کہ اس طرح مار کہ تیری بغل نہ کھلے، یعنی پوری طاقت سے ہاتھ کو تان کر نہ مار. تمام فقہاء اس پر متفق ہے کہ ضرب جو لگائی جائے نہ بہت زور کی ہو نہ بہت ہی ہلکی ہو، نہ زخم ڈال دینے والی ہو اور ایک ہی جگہ بار بار نہ مارا جائے، تمام جسم پہ پھیلا کے مارنا چاہیے. منہ اور شرمگاہ کو اس کو کبھی بھی نہیں مارنا، اس کو بچانا ہے. باقی ہر عضو پر کچھ نہ کچھ مار پڑنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کوڑے لگواتے وقت فرمایا ہر عضو کو اس کا حق دے اور صرف منہ اور شرمگاہ کو بچا لے. دوسری روایت میں صرف سر اور شرمگاہ کو بچا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی مارے تو منہ پہ نہ مارے. ابو داؤد کی روایت ہے. مرد کو کھڑا کر کے مارنا چاہیے اور عورت کو بٹھا کر. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوفہ کے قاضی ابن ابی یعلا نے توہین عدالت کے معاملے میں قاضی ابن ابی یعلا نے ایک عورت کو کھڑا کر کے پٹوایا. اس پر امام ابو حنیفہ نے سخت گرفت کی اور اعلانیہ ان کے فیصلے کو غلط ٹھہرایا. اس قانون توہین عدالت کے معاملے میں بھی امام صاحب کے مسلک پر روشنی پڑتی ہے. ضرب تازیانہ کے وقت عورت اپنے پورے کپڑے پہنے رہے گی بلکہ اس کے کپڑے سے اچھی طرح باندھ دیا جائے گا تاکہ اس کا جسم نہ کھل جائے. صرف موٹے کپڑے اتروا دیے جائیں گے. مرد کے معاملے میں اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ صرف پاجامہ پہنا رہے گا اور بعض کہتے ہیں کہ قمیض بھی نہیں اتروائی جائے گی. واللہ اعلم. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک زانی کو سزائے تازانیہ یعنی کوڑے کا حکم دیا. اس نے کہا اس گناہ گار جسم کو اچھی طرح مار کھانی چاہیے اور یہ کہہ کر وہ قمیض اتارنے لگا. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اسے قمیض نہ اتارنے دو. حضرت علی کے زمانے میں ایک شخص کو کوڑے لگوائے گئے اور وہ چادر اوڑے ہوئے تھا. سخت سردی اور سخت گرمی کے وقت مارنا ممنوع ہے. جاڑے میں گرم وقت اور گرمی میں ٹھنڈے وقت مارنے کا حکم ہے. باندھ کر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ مجرم بھاگنے کی کوشش کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس امت میں ننگا کر کے اور ٹکٹکی پر باندھ کر مارنا حلال نہیں. فقہا نے اس کو جائز رکھا ہے کہ روزانہ کم از کم 20 کوڑے مارے جائیں تاکہ اولا یہی ہے کہ بے وقت پوری سزا دے دی جائے. یعنی زیادہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 80 کوڑے مارے جائیں، لیکن جیسے کہ 100 کوڑوں کا بھی 80 کا بھی مختلف گناہوں میں مختلف کوڑوں کی سزا ہے. تو
بہترین یہی ہے کہ ایک ہی وقت ماری جائے، لیکن بعض فقہا نے کہا کہ روزانہ 20 کوڑے مارے جائے۔ مار کا کام اجاٹ جلادوں سے نہ لینا چاہیے، بلکہ صاحب علم و بصیرت آدمیوں کو یہ خدمت انجام دینی چاہیے جو جانتے ہوں کہ شریعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کس طرح مارنا مناسب ہے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی، حضرت زبیر، مقداد بن عمر، محمد بن مسلمہ، عاصم بن ثابت اور اسحاق بن سفیان جیسے علماء اور معززین سے جلادی کی خدمت لی جاتی تھی۔ اگر مجرم مریض ہو اور اس کی صحتیاب ہونے کی امید نہ ہو یا بہت بوڑھا ہو تو 100 شاخوں والی ایک ٹہنی یا 100 لکڑیوں والی ایک جھاڑو لے کر صرف ایک دفعہ مارنا چاہیے تاکہ قانون کا تقاضا پورا کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھے مریض زنا کے جرم میں پکڑا گیا اور آپ نے اس کے لیے یہی سزا تجویز فرمائی۔ حاملہ عورت کو سزائے کوڑے جو دینی ہے، واضح حمل کے بعد اس کے نفاذ کا زمانہ گزر جانے تک انتظار کرنا ہوگا۔ رجم کی سزا میں جب مجرم مر جائے تو پھر اس سے پوری طرح مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کی تجزیز و تکفین کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو عزت کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے گی اور کسی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرے۔ بخاری میں جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ جب رجم سے معاذ بن مالک کی موت واقع ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر سے یاد فرمایا، اس کی نماز جنازہ خود پڑھی۔ مسلم میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن مالک کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پوری امت پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ غائدیہ جب رجم سے مر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب خالد بن ولید نے اس کا ذکر برائی سے کیا تو آپ نے فرمایا خالد اپنی زبان کو روکو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ظالمانہ محصول وصول کرنے والا بھی وہ توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ معاذ کے واقعے کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے 2 شخصوں کو معاذ کا ذکر برائی سے کرتے سنا۔ چند قدم آگے جا کر ایک گدھے کی لاش پڑی نظر آئی، حضور ٹھہر گئے اور ان دونوں آدمیوں سے کہا جب آپ حضرات اس میں سے کچھ نوش فرمائیں گے؟ انہوں نے عرض کیا یا اللہ کے نبی اسے کون کھا سکتا؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی عزت جو کچھ آپ ابھی تک تناول فرما رہے تھے وہ اس کھانے کی بنسبت زیادہ بری چیز ہے۔ مسلم میں عمران بن حسین کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غامدیہ کی نماز جنازہ کے موقع پہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس زانیہ کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اس نے وہ توبہ کیا کہ اگر تمام اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کہ ایک شخص کو شراب نوشی کے جرم میں سزا دی جا رہی تھی، کسی کی زبان سے نکلا خدا تجھے رسوا کرے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ ابو داؤد پر اس پہ اتنا اضافہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یوں کہو خدایا اسے معاف کر دے، خدایا اس پہ رحم کر۔ یہ ہے اسلام میں سزا کی اصل روح۔ اسلام کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی دشمنی کے جذبے سے سزا نہیں دیتا بلکہ خیر خواہی کے جذبے سے سزا دیتا ہے، اور جب سزا دے چکتا ہے تو پھر سے رحمت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔